السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ کیا کہہ گیا تھا ابیہ کو؟ وہ حیران سی تھی زرار شاہ کی بات سن کر۔ وہ مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے خود جو ایسا ہے اس لیے دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے، بدتمیز اسٹوپڈ۔ وہ کڑک کر زرار کو مختلف خطابات دیتی واپس گھر آ گئی۔ ابیہ تمہیں آئلہ میم اپنے آفس میں بلا رہی ہیں، سائقہ نے ریسیپشن پر موجود ابیہ سے کہا۔ اوکے آتی ہوں۔ ابیہ آئلہ میم کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی میم آپ نے بلایا؟ ہاں ابیہ بیٹھو تم۔ آئلہ نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس۔ ابیہ بیٹھ گئی۔ وہ ایکچولی ابیہ مجھے کچھ پرسنل پوچھنا تھا تم سے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ جی میم پوچھئے۔ وہ حیران ہوئی۔ آر یو انگیجڈ؟ نو میم۔ اوکے۔ وہ اصل میں میرے پاس ایک پرپوزل تھا۔ بہت اچھا، میں نے سوچا تم سے بات کروں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں میم؟ جو بھی کہیں گی امی ہی۔ اوکے تو مجھے اپنی مدر کا کنٹیکٹ نمبر دے دو، میں بات کر لوں گی۔ ہاں۔ وہ مسکرائی۔ جی ابیہ گھر کا سیل نمبر لکھ کر واپس آ گئی۔ ایسا کون سا پرپوزل ہوگا میم کے پاس جو میرے لیے ہے؟ وہ سوچتی ہوئی کام میں مصروف ہو گئی۔ ابیہ تھکی تھکی گھر آئی، مگر رات کے اس پہر مالک مکان کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی جو اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ ابیہ بھی بلند آواز میں بولی۔ بیا تم کمرے میں جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ شازمہ بولی۔ نہیں امی مجھے بات کرنے دیں۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ تمہاری ماں کو پچھلے ماہ بتایا تھا کہ گھر کا کرایہ 3000 بڑھا دیا ہے، مگر اس ماہ کا کرایہ بھی پہلے جتنا ہی ہے۔ کیوں؟ دیکھو چاچا ہم نے اتنا ہی کرایہ دینا ہے، کوئی بڑھا کر نہیں دینے والے، اس لیے روز روز یہاں آ کر تماشا مت کیا کرو۔ وہ ابیہ کے چاچا کہنے پر سخت بدمزہ ہوا۔ تو پھر گھر خالی کر دو۔ کر دیں گے 2-3 ماہ تک۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ابھی تو جا رہا ہوں مگر 1 ماہ کا وقت ہے تم ماں بیٹیوں کے پاس، میرا گھر خالی کر دو ورنہ سامان اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھاتا وارننگ دے کر چلا گیا۔ خدا کی پناہ بہت ہی بدزبان ہے یہ، ابھی تمہارے آنے سے پہلے اتنی واہیات باتیں کہہ رہا تھا کمینہ۔ نیہا نے کڑک کر کہا۔ دروازہ مت کھولا کرو، اتنی دفعہ منع کیا ہے، اس منوز کی بات بند دروازے سے ہی سنا کرو۔ اچھا بس کرو تم دونوں، میں عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ بیا تم کھانا کھا کر میری بات سننا، شازمہ بیا سے کہتی کمرے میں چلی گئی۔ جی آتی ہوں۔ ابیہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر شازمہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ جی امی بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اس نے ماں کی ٹانگیں دباتے ہوئے پوچھا۔ ابیہ آج وہ رفت آئی تھی، نیہا کے اسکول کی پرنسپل۔ نیہا نے بھی قریبی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر لی تھی کچھ ماہ پہلے۔ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نیہا کا رشتہ لائی ہے۔ اچھا وہ خوش ہوئی۔ کیا کرتا ہے لڑکا؟ M.Com کر کے بینک میں جاب کر رہا ہے، اچھی تنخواہ ہے، اکلوتا ہے، بڑی 2 بہنیں ہیں، ایک تو عفت ہے اور دوسری عرفہ ہے، دونوں شادی شدہ ہیں۔ گھر میں بس والدین اسد یعنی لڑکا ہی ہوتے ہیں۔ لگ تو مناسب رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا پھر؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ میں نے کہا سوچ کر بتاتی ہوں۔ مگر بیہا وہ لوگ جلدی کے خواہش مند ہیں۔ تو کیا ہوا امی، ہم دیکھ لیتے ہیں لڑکا، اگر اچھا ہوا تو کر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنے پیسے؟ وہ خاموش ہوئی۔ امی بینک میں ہے کچھ رقم، اس سے زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت تو ہو جائے گا، ویسے بھی وہ ہمارے حالات دیکھ کر ہی گئے ہیں۔ بینک میں پیسے کہاں سے آئے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ امی وہی ہیں جو اس شخص نے دیے تھے آپ کے آپریشن اور دوائیات کا خرچہ نکال کر، جو بچے تھے میں نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیے تھے، تمہیں ملا کہیں وہ؟ نہیں۔ ابیہ نے نہیں میں سر ہلایا۔ نہ جانے کون تھا، کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہوگا، تبھی تو اتنا رحم دل تھا کہ بنا جان پہچان کے اتنی بڑی رقم دے گیا۔ شازمہ متاثر تھی اسی اندیکھے شخص سے۔ اچھا پورا بدتمیز ہے وہ رحم دل شخص۔ ابیہ کو زرار شاہ سے ہوئی ملاقات یاد آ گئی۔ چلو پھر میں ان کو کہتی ہوں ہم لڑکا دیکھ لیں پہلے، پھر کوئی فائنل فیصلہ ہوگا۔ جی بس کرو، تھکی ہوئی آئی ہو، جا کر آرام کرو۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جی جا رہی ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ ابیہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھا تو بدتمیز مگر ہمارے لیے تو فرشتہ ثابت ہوا، اس کے دیے پیسوں سے یہ کام بھی ادا ہو جائے گا۔ تم جہاں بھی رہو زرار شاہ خوش رہو۔ ابیہ نے تصور میں زرار شاہ کو دیکھ کر دل سے دعا دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں میچ کر لیں۔ ابیہ اور شازمہ بیگم دونوں لڑکا دیکھ آئی تھیں، انہیں لڑکا اور گھر دونوں ہی پسند آئے تھے۔ ابیہ نے محلے والوں سے اور بینک میں 1-2 لوگوں سے معلومات لے لی تھی۔ یوں ہر طرف سے پازیٹیو رسپانس پر ہاں کر دی گئی اور 1 ماہ بعد ڈیٹ فکس کر دی شادی کی۔ اسد کے والد بیمار تھے، اسی لیے وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، کوئی مرد تو تھا نہیں، اس لیے ابیہ ہی سب دیکھ رہی تھی۔ اسد کے گھر والوں نے جہیز سے منع کر دیا تھا، اس لیے شازمہ بیگم کی ذمہ داری کافی کم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی جتنا کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ ابیہ بھی بہت مصروف تھی آج کل، جاب کے ساتھ ساتھ بازار کے چکر بھی لگا رہی تھی۔
آج وہ میم آئلہ سے ہاف لیو لینے آئی تھی، میرج ہال کی بکنگ کروانے جانا تھا اس نے۔ میم مجھے ہاف لیو مل جائے گی؟ خیریت؟ آئلہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ ابیہ نوٹ کر رہی تھی کچھ دنوں سے آئلہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی آکورڈ سا تھا۔ جی میم، وہ میری سسٹر کی شادی ہے تو اسی سلسلے میں ہال بک کروانے جانا ہے۔ اوہ، تو تمہاری مدر تم سے پہلے تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کر رہی ہیں؟ اسٹرینج، اسی لیے مجھے انکار کر دیا تھا۔ میں سمجھی نہیں میم آپ کی بات۔ ابیہ حیران ہوئی۔ میں نے تمہاری مدر سے بات کی تھی تمہارے پرپوزل کی، جو تمہیں بھی بتایا تھا، مگر انہوں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ کیا تھا؟ اگر مراد پہلے سے شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا، مگر تھا تو پیسے والا، اور بیوی بھی مر چکی تھی، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب۔ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی تو زندگی سنور جاتی تم لوگوں کی۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ مگر امی نے نامناسب سمجھ کر ہی منع کیا ہوگا میم۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا۔ ابیہ نے معذرت کی۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ مراد کو تو بہت ساری مل جائیں گی، مگر تمہارا؟ وہ رکی۔ اوکے فائن، تم چلی جاؤ۔ تھینک یو میم۔ ابیہ شکریہ ادا کرتی باہر آ گئی۔ امی نے تو اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ حیرت ہے، وہ حیران ہوتی چادر اوڑھ کر ہال بک کروانے چلی گئی۔ کروا آئی ہال بک؟ ابیہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر شازمہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، کھرا سا جواب آیا۔ کیوں؟ وہ کام چھوڑ کر پلٹی۔ وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے تھے امی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں کیئر ٹیکر والوں سے بات کر آئی ہوں، وہ گھر ہی میں انتظام کریں گے۔ ہرگز نہیں، ان لوگوں نے جہیز سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب ان کے مہمانوں کو کھانا پانی تو اچھا دینا چاہیے۔ گھر میں اتنا مناسب انتظام نہیں ہوگا، پھر گھر میں کون سا تمہارا باپ بھائی موجود ہے جو بھاگ توڑ کرے گا؟ مگر امی پیسے وہ منائی میں کر لوں گی، تم چائے پانی پی لو، پھر جیولر کے پاس جانا ہے۔ جیولر کے پاس کیا کرنے؟ ابیہ حیران ہوئی۔ ابیہ، ہر بات کی کھال مت اتارا کرو، جاؤ اٹھو۔ انہوں نے بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ امی، کہیں آپ اپنے کنگن تو نہیں بیچنے کا سوچ رہی؟ وہ تہہ تک پہنچی۔ ابیہ، امی پلیز، وہ کنگن تو آپ نے ابا سے بھی چھپا کر رکھے ہیں، وہ آپ کی ماں کی نشانی تھی، پھر کیوں بیچ رہی ہیں؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، سمجھی؟ اچھا، جا رہی ہوں۔ ابیہ ماں کے تیور دیکھ کر باہر نکل گئی۔ کیسی طبیعت ہے برخوردار؟ عالم شاہ نے زرار کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ ڈیڈ آپ؟ وہ جلدی سے کمبل اٹھا کر بیڈ سے اترا۔ جی ہم، تم نے تو بتایا ہی نہیں طبیعت ٹھیک نہیں، مگر ہمیں پرواہ ہے اس لیے چلے آئے۔ وہ بیٹے سے بغل گیر ہوتے بولے۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، بس ذرا زکام ہو گیا تھا، بتایا اس لیے نہیں کہ اماں جان پریشان ہو جاتی ہے۔ نواز بتا رہا ہے کل لاہور جا رہے ہو؟ جی کام ہے کچھ، زرار آہستہ سے جواب دیا۔ سب سے پہلے صحت کا خیال رکھا کرو، پھر باقی کام۔ بہت لاپرواہ ہو گئے ہو اپنی طرف سے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں شادی کر لو، تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے اور ہم بھی بے فکر ہو جائیں۔ عالم شاہ نے پھر سے شادی کا موضوع چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز، میں کوئی بچہ نہیں کہ مجھے کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ مگر بیٹا جی، زندگی گزارنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کر کے ہی ہم ایک آئیڈیل لائف گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آج آپ رکیں گے نا؟ میں نواز سے کہتا ہوں وہ آپ کی پسند کا مینیو کک کو بتا دے۔ زرار بات بدلتا ہوا کھڑا ہوا۔ ارے نہیں یار، مجھے زمینوں کا کچھ کام ہے، اسی لیے کچہری جانا ہے، وہیں سے واپس حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ تم آرام کرو، تمہیں دیکھنے آیا تھا میں۔ دیکھ لیا، اب چلتا ہوں، خیال رکھا کرو یار۔ عالم شاہ نے اس کے پاس جا کر کندھا تھپ تھپایا۔ جی آپ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں، کرمداد ہے میرے ساتھ، چلتا ہوں۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور نکل گئے۔ زرار پوچھتا کنہیں چھوڑنے آیا؟ ابیہ کی بات سچ نکلی، شازمہ بیگم واقعی اپنے کنگن بیچنے آئی تھی۔ امی مت کریں ایسا، وہ ماں کے کان میں بڑبڑائی۔ چپ ہو جاؤ ابیہ، تنگ مت کرو مجھے، وہ غصے سے کہتی۔ شاپ کیپر سے پرائسز طے کرنے لگی۔ ابیہ کو ناچارن چپ ہی ہونا پڑا۔ وہ دونوں پیسے لے کر شاپ سے نکل آئیں۔ اب ہمیں ہال بک کروانا ہے، میں وہاں سے، انہوں نے سڑک کے دوسری جانب اشارہ کیا، ٹیکسی کا پتہ کرتی ہوں، تب تک تم فروٹ والے سے انگور لے لو، نیہا کو پسند ہے۔ انہوں نے پیسے پکڑائے۔ جی جاتی ہوں میں، مگر آپ مجھے آنے دیں، میں پھر اکٹھے ہی روڈ کراس کریں گے۔ ابیہ نے سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کو دیکھ کر کہا۔ بچی نہیں ہوں میں، کر لوں گی روڈ کراس، اور ویسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں، ابھی مغرب ہو جائے گی۔ نیہا گھر پر اکیلی ہے، تم جاؤ دھیان سے۔ شاباش میرا بچہ، وہ مسکرائی۔ اوکے جاتی ہوں۔ نیہا تیز تیز قدم اٹھاتی اس فروٹ والے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دو بار پلٹ کر ماں کو بھی دیکھا اپنی تسلی کے لیے۔ وہ فروٹ والے سے قیمت پر بحث کرنے لگی۔ 150 روپے بہت زیادہ ہیں بھائی، میں 100 دوں گی۔ ارے جانے دو باجی، کس زمانے کی باتیں کرتی ہو، اب تم کو کون دے گا 100 روپے میں؟ وہ اتنا کم ریٹ سن کر بدمزہ ہوا۔ اچھا چلو 120 روپے لے لو، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دوں گی باجی۔ 140 نہیں، میں 120 ہی۔ چڑ کی آواز سے اس کی بات رکی۔ ابیہ جلدی سے پلٹی۔ امی، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔
عالم شاہ زرار کی طرف سے ہو کر کوٹ گئے اور وہاں کام نپٹا کر واپس حویلی کے لیے جا رہے تھے جب راستے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا جو سڑک بلاک کیے ہوئے تھے۔ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاہ جی، کرمدار ڈرائیور نے اندازہ لگایا۔ ہوں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ کرمدار گاڑی سے نکل کر ہجوم کی طرف گیا۔ عالم شاہ نے چند منٹ انتظار کیا اور گاڑی سے نکلنے والے تھے، کرمداد ہانپتا ہوا واپس آیا۔ شاہ جی وہ وہاں پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولا، کیا ہوا کرمداد، خیریت؟ وہ کرمداد کے اڑے حواس دیکھ کر پریشان ہوئے۔ کرمداد حویلی کا بہت پرانا ملازم تھا۔ وجاہت شاہ نے ہی رکھا تھا اسے جب وہ صرف 18 سال کا تھا اور اب اس حویلی میں آئے لگ بھگ 25-30 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ حویلی والوں کا ایک ضروری فرد بن چکا تھا۔ شاہ جی وہاں چلیے جلدی۔ کرمداد نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ عالم شاہ نہ سمجھی سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتے ہجوم کو چیرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچے، مگر وہاں خون میں لت پت وجود کو سڑک کے بیچوں بیچ گرے دیکھ کر ساکت ہو چکے۔ ان کے منہ سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ شازماں عالم شاہ کے منہ سے سرگوشی ابھری، اتنے میں وہاں ایمبولینس آ چکی تھی جو شازماں بیگم کے خون آلود وجود کو ہاسپٹل لے کر روانہ ہو گئی۔ شاہ جی، کرمداد نے عالم شاہ کا کندھا ہلایا۔ ہاں ہوں، وہ چونکے۔ شاہ جی، ہاسپٹل؟ کرمداد نے وہاں جانے کا پوچھا۔ ہاں جلدی، میں حویلی کال کرتا ہوں، عالم شاہ کہتے ہوئے اپنی لینڈ کروزر کی جانب بڑھ گئے۔ جب عالم شاہ اور کرمداد ہاسپٹل پہنچے تو وہ لوگ شازماں بیگم کو ایمرجنسی میں شفٹ کر چکے تھے۔ ابیہا وہیں ایمرجنسی سے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا، عالم شاہ صاحب آپ، وہ حیران ہوتا ابیہا کو چھوڑ کر عالم شاہ کی طرف بڑھا۔ جی، شی از مائی سسٹر شازماں وجاہت شاہ۔ ابیہا اس انکشاف پر دنگ سی کھڑی تھی۔ او آئی سی، ڈاکٹر رضا نے سر ہلایا۔ رضا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایکچولی یہ ایکسیڈنٹ پولیس کیس ہے، اسی لیے ہم ٹریٹمنٹ میں۔ پلیز رضا صاحب، آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں، آئی ول بی ہینڈل ایوری تھنگ اوکے۔ ڈاکٹر رضا واپس آئی سی یو میں چلے گئے۔ عالم شاہ ابیہا کی طرف آئے جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، پریشان مت ہو۔ انہوں نے ابیہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ باپ کہاں ہے تمہارا؟ سوال ہوا۔ ابیہا نے سرخ سوجی ہوئی آنکھیں عالم شاہ پر ٹکائی۔ نہیں ہے، مختصر جواب آیا۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو عالم شاہ کو آج لگا۔ ہاشم مبین کی موت؟ کوئی اور بہن بھائی؟ ایک چھوٹی بہن ہے۔ اوکے بیٹا، آپ گھر کا ایڈریس بتاؤ، کرمداد اسے لے آئے گا۔ جی، ابیہا نے سر ہلا کر ایڈریس بتایا اور ساتھ ہی نیہا کو فون پر انفارم کیا۔ عالم شاہ نے ہر معاملے میں بہت بھاگ دوڑ کی۔ پولیس جو وہاں ایکسیڈنٹ کی تفتیش کے لیے آئی تھی، ان سے بھی وہی نپٹے۔ ابیہا کے لیے فی الوقت وہ فرشتہ ہی ثابت ہوئے، اس لیے وہ پچھلے مردے اکھاڑنے کی بجائے خاموش تھی۔ 1.5 گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد ڈاکٹر رضا اور ڈاکٹر سیف باہر آئے۔ عالم شاہ جلدی سے آگے بڑھے۔ شاہ صاحب، اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل ہے، اگر اس دوران ہوش آ جاتا ہے تو سروائیو کرنے کے چانس ہے، ادروائز۔ ڈاکٹر رضا خاموش ہوئے۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آل ول بی فائن۔ ڈاکٹر سیف کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھ چکے تھے۔ آپ ٹینشن مت لیں شاہ صاحب، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر رضا بھی چند تسلی کے فقرات کہہ کر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ اب وہاں عالم شاہ، ابیہا، نیہا اور کرمداد موجود تھے اور ان کے علاوہ خوفناک خاموشی۔ 48 میں سے 15 گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک شازماں بیگم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حویلی سے اماں جان، عالمگیر شاہ، بڑے بیٹے نصرت عالمگیر شاہ اور مسز عالم شاہ ہاسپٹل آ چکے تھے۔ اماں جان تو مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ کبھی ابیہا کو سینے سے لگاتی تو کبھی نیہا کو۔ 25 سال بعد بیٹی ملی، وہ بھی اس حالت میں۔ دونوں بہوئیں ان کو بمشکل سنبھال رہی تھیں۔ ابیہا نے نیہا کے سسرال والوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ وہ لوگ ہاسپٹل آ چکے تھے اور ہر لب پر ہر دل میں بس ایک ہی دعا تھی، شازماں وجاہت شاہ کی صحت یابی کی۔ خدا خدا کر کر 20 گھنٹوں بعد شازماں بیگم کو ہوش میں آنے کی اطلاع دی گئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے بٹ سٹل ہر کنڈیشن از ناٹ گڈ۔ ہو از بیا؟ ڈاکٹر سیف نے پوچھا۔ جی میں۔ ابیہا جلدی سے آگے ہوئی۔ اوکے، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ کی مدر آپ سے ملنا چاہ رہی ہے، ڈاکٹر سیف نے کہا اور ابیہا کو لے کر واپس آئی سی یو میں گم ہو گئے۔ امی؟ ابیہا روتی ہوئی ماں کی طرف بڑھی۔ بی بریو بیا، امی کو پریشان مت کرو، وہ جو کہیں اسے سننا۔ اوکے، ڈاکٹر سیف اس کا سر تھپاتے ہوئے کہتے پیچھے ہٹ گئے۔ جی؟ ابیہا آنسو پوچھتی بیڈ کی طرف آئی۔ امی؟ آہستگی سے پکارا ابیہا، وہ ہکلائی۔ جی امی، میں ابیہا۔ ابیہا نے سوئیوں میں جکڑے ان کے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا۔
ابیہ نیہا امی وہ باہر ہے، اسد کو بلاؤ۔ امی اسد کے گھر والے بھی ہیں باہر، وہ رکی۔ امی آپ کے بھی گھر والے باہر ہیں، آپ کی اماں جان، آپ کے بھائی اور بھابیاں۔ ابیہ نے جلدی جلدی بات مکمل کی۔ میرے گھر والے جی امی، آپ کے گھر والے۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ ابیہ فوراً نہ سمجھ سکی۔ نیہا کا ابھی؟ جی امی میں سمجھ گئی، ابھی بات کرتی ہوں میں جا کر۔ آپ ٹھیک ہیں نا امی؟ ابیہ نے ماں کی اکھڑتی سانسوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، اماں جان کو بھیج دو۔ جی ابیہ پلٹی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے سامنے آئے۔ ابھی کسی کو مت بھیجنا، کنڈیشن سٹیبل ہونے دو، پھر روم میں شفٹ کر دیں گے ہی تو مل سکیں گے باقی۔ جی ابیہ سر ہلاتی اماں پر نظر ڈالتی باہر نکل گئی۔ اسد کے گھر والے حالات کے پیش نظر اس ایمرجنسی نکاح کے لیے مان گئے تھے۔ ویسے بھی 15 دن بعد شادی کی ڈیٹ فکس تھی۔ چند گھنٹے بعد اسد کی بہنیں بھی آ چکی تھیں۔ جو تھوڑا بہت انتظام تھا وہ عالم شاہ کر چکے تھے۔ یوں سب کی موجودگی میں شازمہ بیگم کے روم میں ہی نیہا اور اسد کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اسد کے گھر والے چلے گئے تھے، مگر شازمہ بیگم کی اپنی فیملی وہیں موجود تھی۔ شازمہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی مگر مکمل سٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار غوطگی میں جا رہی تھی۔ پہلے ہی اتنا بڑا آپریشن ہو چکا تھا، اب ایکسیڈنٹ نے ان کے اندر سے مزید طاقت کھینچ لی تھی۔ ڈاکٹر اب بھی ان کی طرف سے مکمل مطمئن نہیں تھے۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کو انڈر آبزرویشن لے لیا گیا تھا۔ جب اماں جان کے اصرار کر کے بیٹی سے ملنے روم میں آ گئی تھی، وہ شازمہ کے ہوش میں آنے سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر اب پھر طبیعت بگڑنے سے ابیہ اور نیہا رونے لگی تھی۔ ان دونوں نے اپنی زندگی میں ایک ماں ہی دیکھی تھی جس نے اتنی مصیبتیں اٹھا کر ہر طرح کے برے حالات میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کپڑے سلائی کر کر انہیں پڑھایا لکھایا، انہیں لوگوں کی تپتی نظروں سے بچایا اور چھپایا تھا۔ آج وہی ماں زندگی اور موت کے درمیان ڈول رہی تھی۔ ان کو صبر کیسے آتا؟ وہ دونوں روتی ہوئی ماں کے لیے دعا گو تھیں۔ اماں جان چند منٹ بعد واپس آئی اور نہ جانے کیا کہا۔ عالم شاہ سر ہلاتے سیل کھانسے لگا کر راہداری کی جانب چلے گئے اور عالمگیر شاہ نے کرم داد سے کچھ کہا، وہ بھی سر ہلاتے باہر کی جانب چلے گئے۔ ابیہ اور نیہا وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں ہونے والی سرگرمیوں سے انجان تھی۔ اسرار میٹنگ اٹینڈ کر کے کانفرنس روم سے نکلا ہی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور میں ہو یا واپس آ گئے ہو؟ لاہور میں ہوں، خیریت؟ زرار کو باپ کا انداز مشکوک سا لگا۔ کب تک آؤ گے؟ پھر سوال ہوا۔ ابھی نکل رہا ہوں ایئرپورٹ کے لیے، 2 بجے کی فلائٹ ہے۔ عالم شاہ نے گھڑی دیکھی جہاں 1:15 ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد پہنچ کر ہاسپٹل آ جانا۔ انہوں نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ میں ایئرپورٹ پر کرم داد کو بھیج دوں گا۔ خیریت؟ ہاسپٹل میں کون ہے ڈیڈ؟ اماں جان ٹھیک ہے؟ زرار نے تفتیش سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ تمہاری پھوپھو ہیں ہاسپٹل میں؟ پھوپھو؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تمہاری پھوپھو شازمہ، تم اسلام آباد آ کر ہاسپٹل پہنچو۔ جی۔ عالم شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ زرار اماں جان کی زبانی شازمہ کی کہانی سن چکا تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا۔ زرار شاہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلا، سامنے ہی پارکنگ میں کرم داد موجود تھا۔ سلام چھوٹے شاہ جی، زرار نے سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کال پر بزی تھا۔ فریش ہو لوں پھر چلتے ہیں، ویسے بھی لنچ کرنا ہے، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے یار، زرار نے بھرپور انگڑائی لے کر کہا۔ جی شاہ جی۔ کرم داد نے گاڑی زرار پیلس کی طرف موڑ لی۔ ابھی آدھا راستہ کٹا تھا جب کرم داد کا سیل بجا۔ جی شاہ جی، کہاں ہو؟ آیا نہیں زرار ابھی؟ دوسری جانب لجت سے پوچھا گیا۔ جی آ گئے ہیں، مگر وہ گھر جا کر فریش، فون دو زرار کو۔ عالم شاہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ کرم داد نے سیل زرار کی جانب بڑھایا۔ جی ڈیڈ، بیزاری سے کہا گیا، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ مگر ڈیڈ مجھے فریش ہونے دیں، 1 آدھ گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سیدھا یہاں پہنچو، کچھ دیر کے لیے پھر چلے جانا گھر واپس۔ اوکے کمنگ۔ زرار نے کھٹک سے کال بند کر دی۔ میں ڈاکٹر ہوں کیا جو میرے بغیر چین نہیں؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کرم داد ہاسپٹل ٹرن لو، تمہارے بڑے شاہ جی کا حکم آیا ہے، زرار نے چڑھ کر کہا۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی کرم داد زرار کے چڑھنے پر مسکرا دیا۔ اس وقت کمرے میں اماں جان عالمگیر شاہ، مسز عالمگیر شاہ، نیہا اور ابیہ موجود تھے۔ بیڈ پر شازمہ نیم بے ہوش سی پڑی تھی جب عالم شاہ مولوی کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ عالمگیر شاہ نے مولوی صاحب کے لیے چیئر گھسیٹی۔
ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ زرار شاہ اور کرمداد روم میں انٹر ہوئے۔ اتنے لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آؤ آؤ زرار بیٹا، یہاں آؤ۔ عالمگیر شاہ نے اپنے بھتیجے کو پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا، جس کے ایک کنارے پر ابیہ چادر میں چھپی بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں پاس کھڑی نیہا کا ہاتھ زور سے تھامے کپکپا رہی تھی۔ عالمگیر شاہ شاکٹ سے زرار کو صوفے پہ بٹھا کر مولوی صاحب کی طرف مڑے۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ شازماں اماں جان نے بیٹی کو پکارا۔ جی دیکھ، میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ ابیہ تیری بیٹی ہے مگر ہے ہمارا خون، اور ہم اپنے خون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تو فکر مت کر، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنے زرار پر پورا یقین ہے، وہ ابیہ کو بہت خوش رکھے گا، تم بھی دیکھو گی انشاءاللہ۔ جی جی اماں۔ اماں جان نے بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آپ کو زرار شاہ ولد عالم شاہ بالعوض 10 لاکھ روپے حق مہر ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، قبول ہے؟ زرار شاہ ابیہ نام پر ٹھٹکی۔ بیہا بیٹا سائن کرو۔ عالمگیر شاہ نے پین اس کے ہاتھ میں دے کر سر تھپ تھپایا۔ ابیہ نے آہستہ سا سر ہاں میں ہلا کر سائن کر دیے۔ اب زرار کی باری تھی، جو مٹھیاں دبوچے ہونٹ پیچھے سچویشن سمجھ کر غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ابیہ ہاشم ولد ہاشم مبین 10 لاکھ روپے حق مہر آپ کے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، پھر سے پوچھا گیا۔ زرار اٹھنے ہی والا تھا جب عالم شاہ کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کندھے پر محسوس کر کر رکا۔ اب اس نے سرخ انگار آنکھوں سے اماں جان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ بے بس سا ہو گیا۔ زرار نے نظریں جھکا کر آہستگی سے قبول کہہ کر نکاح نامے پر سائن کیے اور کسی کی طرف بنا دیکھے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سب اس کو آوازیں دیتے رہ گئے مگر وہ ان سنی کر کے جا چکا تھا۔ ابیہ اور زرار کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابیہ نام پر بھی اسی شاکٹ تھی۔ اگر یہ وہی زرار شاہ ہوا تو اس سے آگے کا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اماں جان ابیہ اور نیہا کو زبردستی اپنے ساتھ زرار پیلس لے گئی تھیں۔ مسز عالمگیر نے بہلا پھسلا کر انہیں کھانا کھلایا۔ زرار اپنے کمرے میں تھا، نہ وہ باہر آیا اور نہ ہی کسی نے اسے باہر بلایا۔ البتہ کھانے کے بعد اماں جان خود زرار کے کمرے میں گئی تھی۔ بہو مسز عالمگیر کچن میں چائے بنوا رہی تھی جب اماں جان نے لاؤنج میں پکارا۔ جی اماں جان آئی۔ وہ کام کک کے حوالے کر کر باہر آئیں۔ جی آپ نے بلایا؟ اماں ہاں بہو، وہ ابیہ کو زرار کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ آج ہی وہ حیران ہوئی۔ ہاں اور تو کب نکاح ہو چکا ہے، اب وہ بیوی ہے زرار کی۔ اماں جان ذرا خفگی سے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں جان، مگر ابیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس کا بی پی۔ وہ میں سب جانتی ہوں بہو، تم مجھ پر چھوڑو، اس سے میں زرار سے بات کر کے آئی ہوں۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ مسز عالمگیر نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی اور ابیہ کو زرار کے کمرے میں چھوڑنے چل دیں۔ وہ نہیں مان رہی تھی جانے کو، مگر جب اماں روم میں داخل ہوئی۔ کیوں نہیں جانا چاہتی بیٹا؟ شوہر ہے وہ تمہارا اور اسی کا قبرہ اب تمہارا ہے میری بچی۔ انہوں نے ابیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا مگر وہ ہچکچائی۔ اگر مگر کچھ نہیں، جا میری بچی، چل شاباش۔ جی۔ ابیہ سر ہلا کر کھڑی ہوئی اور نیہا کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نیہا کے پاس آئی۔ نیہا اسے گلے لگ گئی۔ چند منٹ بعد نیہا نے ہی پیچھے ہٹی۔ جاؤ ابیہ، اللہ تمہیں خوش رکھے، شاید ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، سب جاؤ۔ نیہا نے بہت حوصلے سے کہتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے۔ چلو ابیہ بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، ریسٹ کر لو، صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے نا؟ جی۔ ابیہ سر ہلاتی مسز عالمگیر کے پیچھے بھاری بھاری قدم اٹھاتی چل دی۔ وہ دونوں زرار کے کمرے میں انٹر ہوئی مگر روم خالی تھا۔ شاید اسٹڈی میں ہو، میں دیکھتی ہوں۔ مسز عالمگیر اسٹڈی کی طرف گئی مگر وہ بھی خالی تھی۔ شاید واش روم میں ہو، تم بیٹھو، کھڑی ہو۔ وہ اس کی طرف آئیں۔ میں چلتی ہوں ہاں۔ ابیہ نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹا پریشان مت ہو، زرار بہت اچھا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، کسی قسم کی فکر مت کرو۔ اب یہ کمرہ، یہ گھر اور یہ گھر والا سب تمہارا ہے اور تم ہی نے سنبھالنا ہے۔ بس زرار تھوڑے غصے کا تیز ہے مگر دل کا سافٹ اور کیئرنگ ہے۔ پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، یہاں ہیں سب تمہارے اپنے۔ اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ وہ ابیہ کا سر تھپ تھپاتی چلی گئی۔ پیچھے ابیہ اتنے بڑے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔
ہمارا تو پورا گھر ہی اتنا ہے جتنا یہ ایک کمرہ۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر جا کر لیٹ جائے، مگر ایک خوف اور ایک ہچکچاہٹ سی تھی، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کھڑی ہوئی۔ حد ہے کوئی اتنی دیر بھی لگاتا ہے واش روم میں، شاید سو گیا ہو وہاں جا کر۔ وہ بڑبڑاتی بیڈ کی طرف بڑھی اور بیڈ کی ایک سائیڈ پر بالکل کنارے پر لگ کر لیٹی اور سر تک کمفرٹر تان کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 دن سے جاگ رہی تھی، اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ رات 3 بجے کے قریب وہ کمرے میں واپس آیا۔ اماں جان کے جانے کے بعد وہ روم سے مخلوق ٹیرس پر نکل گیا تھا اور مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جو بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اور جو کسی لڑکی کو خود کے قریب نہ لانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ ڈیڈ اور اماں جان کی وجہ سے دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ مجبور ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی ہو چکا تھا۔ فی الحال کوئی بھی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو حالات تھے اس میں خاموشی اختیار کر لینا ہی بہتر تھا۔ ہاں البتہ حالات سازگار ہونے پر وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، وہ سوچ چکا تھا، اور یہی سوچ کر سگریٹ کا آخری کش لے کر جوتے تلے مسلتا کمرے میں آیا، جہاں سر سے پیر تک کمبل اوڑھے وجود پر ایک چٹی نظر ڈالتا دوسری سائیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ موبائل کی مسلسل وائبریشن نے زرار کو نیند سے بیدار کیا۔ "وٹ ربش، سونے بھی نہیں دیتے اسٹوپڈ"۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے نمبر دیکھے بغیر کال اوکے کی۔ "وٹس پرابلم"۔ وہ سمجھا آفس سے کال ہوگی، مگر دوسری طرف عالم شاہ کی آواز پر پوری آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا، "جی ڈیڈ"۔ دوسری طرف ڈیڈ کی بات سن کر وہ پریشان ہو اٹھا۔ "اوکے ڈیڈ، وی آر کمنگ"۔ "یا کمنگ، اللہ حافظ"۔ ابیحہ کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے منہ سے کمبل ہٹایا، مگر زرار دوسری طرف منہ کیے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ ایسے کیوں بیٹھ گیا؟ کس کا فون ہوگا؟ یہ کون ہے؟ منہ بھی دوسری جانب ہے اس کا۔ وہ خود ہی خود سوال کر رہی تھی جب زرار سیل پٹکنے کے انداز میں سائیڈ ٹیبل پر رکھتا واش روم میں چلا گیا۔ اف، میری کنفیوژن کب ختم ہوگی؟ یہ وہی زرار شاہ ہے یا کوئی اور؟ وہ بے ذرا ہوتی اٹھ بیٹھی جب دروازہ نوک ہوا۔ ابیحہ نے چادر اوڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں مسز عالمگیر پریشان کھڑی تھی۔ "ابیحہ، ہمیں ابھی حویلی کے لیے نکلنا ہے، تم زرار کو جگا دو"۔ "کیا ہوا آنٹی؟" ابیحہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا۔ "کچھ نہیں، بس زرار"۔ "زرار بیٹا"۔ وہ ابیحہ کے پیچھے کمرے میں نمودار ہوتے زرار کی طرف بڑھی۔ زرار کا نام سن کے ابیحہ بھی جلدی سے پلٹی اور سامنے اسی زرار شاہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ زرار بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر بالکل نارمل تھا، جیسے پہلے جانتا ہو کہ اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہوا ہے جو اس کلب میں ملی تھی۔ ابیحہ منہ کھولے کھڑی تھی جب مسز عالمگیر اس کا بازو ہلا کر ساتھ آنے کا کہتی مڑی۔ اس نے فوراً ان کی تنقید کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہرگز اس شخص کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مسز عالمگیر نے زبردستی سے جوس کا گلاس پلایا، مگر ابیحہ اماں جان اور نیہا کے چلے جانے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ "آنٹی پلیز مجھے سچ سچ بتا دیں، کیا ہوا ہے، ورنہ میرا دل"۔ "امی ٹھیک ہے نا نیہا، اور اماں جان کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور ہم حویلی کیوں جا رہے ہیں"۔ "ابیحہ بیٹا حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا"۔ "کیسے حوصلہ کروں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے"۔ "آپ بتا کیوں نہیں رہی مجھے کیا ہوا ہے آخر"۔ ابیحہ کانپتی ہوئی آواز میں چلائی۔ "یور مدر از گون"۔ جواب زرار کی طرف سے آیا۔ "تائی جان میں پورچ میں ہوں، جلدی آئیں"۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابیحہ اس کے جواب پر اسٹل تھی۔ "یور مدر از گون، یور مدر از گون"۔ اس کے کانوں میں زرار کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مسز عالمگیر نے سہارا دے کر اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی پلا کر حوصلہ دیتی بہت مشکل سے اسے سنبھالتی گاڑی تک لائیں۔ وہ تینوں حویلی جا رہے تھے۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل غمگین تھا۔ شازماں وجاہت شاہ کے لیے، جو آج سے 20-25 سال پہلے جو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے پیا دیس گئی تھی اور آج واپس آئی، وہ بھی منو منہ مٹی تلے سونے۔ ابیحہ اور نیہا دونوں کی حالت بہت بری تھی۔ حویلی میں موجود خواتین جیسے تیسے کر کے سنبھال لیا تھا انہیں۔ ابیحہ نے بہت حد تک خود کو کمپوز کر لیا۔ نیہا کے لیے جو امی کے جانے کا غم میں بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ وقت اچھا یا برا آگے ہی بڑھ گیا۔ شازماں کے 40ویں کے بعد نیہا کے سسرال والوں کے اصرار پر چھوٹی سی گھریلو تقریب میں سادگی سے نیہا کو اسد کی سنگت میں ڈھیروں دعائیں تلے رخصت کر دیا گیا۔ زرار شازماں کے جنازے کے بعد واپس اسلام آباد آ گیا تھا اور اماں جان نے بارہا کہنے پر وہ دوبارہ حویلی نہیں گیا، حتیٰ کہ نیہا کی رخصتی کی تقریب میں بھی شامل نہ ہوا۔ اب تو اماں جان بھی خفا ہو کر فون کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر کب تک خاموشی اختیار کی جاتی؟ آخر کو انہوں نے بیٹی کے آخری وقت میں اس کی بیٹی کی ذمہ داری لی تھی اور وہ اس ذمہ داری سے نظریں چرانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے عالم شاہ کو کل جانے کا کہا تھا
تاکہ وہ اور عالم شاہ ابیہا کو وہاں چھوڑ آئیں، اس کے اپنے گھر میں۔ ابیہا زرار کی خاموشی کی وجہ جانتی تھی۔ انسان خود چاہے کتنا ہی برا ہو مگر خود کو برا نہیں سمجھتا، البتہ دوسروں کی ذرا سی بات کو کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح زرار شاہ نے کیا، خود بے شک اس نائٹ کلب میں جاتا ہے مگر میرے وہاں جانے کو غلط رنگ دے دیا، اس لیے اس روز پیسے لوٹانے کے لیے مجھے کلب آنے کا کہہ گیا تھا اور وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہا ہے، اس لیے واپس نہیں پلٹا۔ ابیہا انہی سوچوں میں گم تھی جب اماں جان اس کے روم میں آئی۔ ابیہا، بچے کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں اماں جان، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ ابیہا کھڑی ہوئی، نہیں بس مجھے باتیں کرنا تھی اپنی بیٹی سے، بیٹھ ادھر میرے پاس۔ انہوں نے ابیہا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اماں ابیہا ہم کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی تجھے تیرے اپنے گھر چھوڑنے، اپنا گھر اور سڑا ہوا گھر والا سنبھال جا کر۔ ابیہا ان کی بات پر بے اختیار مسکرائی، ایسا ہی ہے وہ نکچڑ۔ اماں جان اس کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ میں تجھ سے زرار کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ جی اماں جان کرے۔ اماں جان نے اسے زرار کے بچپن سے لے کر سنبل سے شادی اور علیحدگی تک کی ساری بات بتا دی، جنہیں سن کر ابیہا شاکر تھی۔ مگر میرا زرار بہت احساس ہے، کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اس لڑکی کی زندگی سنوارنے کے لیے شادی کی اور وہ منوس ماری میرے بچے کو دھوکہ دے گی۔ ابیہا، وہ بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے، تم اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اور سب بھلا کر نئی زندگی شروع کرو۔ زرار خوش رکھے گا تجھے، مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے بچے پر۔ انہوں نے ابیہا کے سر کا بوسہ لیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو، صبح نکلنا ہے۔ اماں جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی گئی۔ زرار شاہ شادی شدہ تھا اور میرے حصے میں نہ صرف شادی شدہ مرد آیا بلکہ ایک برا بھی شخص ہے جو شراب پیتا ہے، کلب جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہوگا۔ وہ سوچ کر کر رہی تھی، مجھے تو وہ رحم دل اور اچھا لگا تھا، تبھی تو آج تک اس کا لمس۔ ابیہا نے اپنے ہاتھ اور بازو پر زرار شاہ کے لمس کو محسوس کیا، مگر وہ شکل ہی سے باہر کی پیداوار لگتا ہے اور وہاں نہ جانے کتنی ہوں گی جو ان کو چھوڑ چکا ہوگا۔ ریکارڈ میں صرف سنبل ہی رہ گئی ہوگی یہاں سے جو بیاہ کر گیا تھا۔ نواب، اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھ سر میں دیے بیٹھی تھی۔ اب کیا کروں، جاؤں یا پھر نیہا سے بات کرتی ہوں؟ نہیں، اس کی نئی نئی شادی ہے، مجھے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خاموش ہو جاؤں کیا؟ خود سے ایک آدھ گھنٹہ تکرار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی، میرا آخری ٹھکانہ وہی گھر ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگلے دن وہ اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے۔ عالم شاہ نے زرار کو آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ لوگ شام تک زرار پیلس پہنچے تھے۔ زرار لاؤنج میں انہیں ویلکم کرنے کو موجود تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ چکے تھے۔ اماں جان اپنے شکوے شکایتیں کر رہی تھی جنہیں زرار سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوری بھی کرتا جا رہا تھا۔ ابیہا ان سے فاصلے پر موجود تھی، اس لیے باتیں صحیح سے سن نہیں پا رہی تھی، مگر زرار کا مکمل جائزہ لے چکی تھی۔ شلوار قمیض پہنے، گولڈن براؤن بالوں کو سلیقے سے سجائے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، سیل ہاتھ میں جھولتا ہوا بہت چارمنگ لگ رہا تھا۔ صورت کا کیا ہے، سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے انسان کی۔ ابیہا نے جائزہ مکمل کر کر رائے دی اور لانچ۔ ابیہا، میری بچی یہاں آ کر بیٹھ، وہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہے؟ اماں جان نے اسے پاس بلایا۔ اماں جان کے پکارنے پر زرار بھی متوجہ ہوا، دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں نے ہی چرا لیں۔ ابیہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پاس آئی۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھو یہاں۔ اماں جان نے اپنے ساتھ اور زرار کے بالکل سامنے بٹھایا اسے۔ زرار دیکھ، میں اتنی پیاری سی بیٹی تجھے سونپ رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا، سمجھا؟ اگر میری بچی کو تجھ سے کوئی بھی شکایت ہوئی تو پھر دیکھنا تو۔ اماں جان نے پیار بھری دھمکی دی۔ اور اگر آپ کی بچی سے مجھے کوئی شکایت ہوئی؟ زرار نے آنکھیں اس کے چہرے پر فوکس کر کر پوچھا۔ ابیہا اس کی نظروں سے کنفیوز ہو گئی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، سمجھا؟ میری بچی بہت سمجھدار اور معصوم ہے، اماں جان نے پیار سے کہہ کر ابیہا کا ہاتھ تھاما۔ جی، ان کی سمجھداری اور معصومیت کا تو میں قائل ہو چکا ہوں، زرار نے ہلکی آواز میں طنز کیا، مگر جس کو سنانا تھا وہ سن چکی۔ ابیہا اسے کرکرا سا جواب دینا چاہتی تھی مگر اماں جان کی وجہ سے خاموش تھی۔ پھر ہی رات کا کھانا کھائیں گے، تم لوگ باتیں کرو۔ اماں جان ان دونوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب لاؤنج میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ابیہا سر جھکائے انگلیاں چٹکاتی زرار کی نظروں خود پر محسوس کر رہی تھی اور زرار صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ریلیکس سا بیٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لائٹ پنک کلر کے کپڑے پہنے، سر پر چادر جمائے وہ کنفیوز سی بیٹھی تھی۔ زرار نے اسے کچھ اور کنفیوز کیا اور پھر کچھ بنا کہے وہاں سے چلا گیا۔ ابیہا اس کے جانے پر شکر کا سانس لیا۔
رات کا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد عالم شاہ چائے کا کہتے اپنے روم میں چلے گئے۔ تم لوگ بھی جا کر آرام کرو، ابیہ تھک گئی ہوگی، ذرا ابیہ کو لے جاؤ کمرے میں، اماں جان نے ان دونوں سے کہا جو کھانا ختم کر چکے تھے۔ جی اماں جان، پہلے آپ چلیں، آپ کو چھوڑاؤں کمرے میں؟ ذرا نے اماں جان کا بازو تھام کر اٹھایا۔ میں چلی جاؤں گی، تم لوگ جاؤ۔ شاباش۔ اماں جان انہیں اپنی نگرانی میں کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی۔ اوکے۔ ذرار اماں جان کی سوچ پڑ چکا تھا، اسی لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جاؤ تم بھی بیا، اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو، اماں جان نے دعا دی اور ابیہ کو سیڑھیاں چڑھا کر ہی اپنے کمرے میں گئی۔ ابیہ کمرے میں داخل ہوئی تو ذرار سگریٹ میں منہ دبائے لائٹر سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایک چپٹی نظر ابیہ پر ڈال کر اپنے سابقہ عمل میں مصروف ہو گیا۔ ابیہ اسے دیکھ کر وہیں دروازے پر رک گئی۔ ذرار کش لگاتا اس کی طرف مڑا۔ محترمہ خود ہی چل کر آنا ہوگا، میں تمہیں گود میں اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ابیہ اس کی بات پر شرمندہ ضرور ہوئی مگر جواب دینا نہ بھولی۔ مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں مسٹر ذرار، اس نے چبا چبا کر کہا۔ ریلی؟ وہ طنزیہ مسکراتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ابیہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ ہوں ابیہ ہاشم کسی سے نہیں ڈرتی، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ایگزیکٹلی، ابیہ ہاشم کسی سے نہیں ڈرتی، اس لیے تو راتوں کو نائٹ کلب میں پائی جاتی ہے۔ ذرار نے کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ آپ بھی تو جاتے ہیں وہاں؟ وہ ہمت جمع کرتی ہوئی بولی۔ بالکل جاتا ہوں، مگر تمہاری طرح سودے کرنے نہیں۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ جانتی ہو نفرت ہے مجھے ایسی عورتوں سے جو اپنی نیلامی کرتی پھرتی ہیں، نفرت۔ میرے بال چھوڑو ذرار شاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ابیہ دونوں ہاتھوں سے بال چھڑوا رہی تھی جو ذرار نے مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ ہوں، ایسا نہیں کیا تو پھر دانیال ملک سے کیسی ڈیل چل رہی تھی تمہاری؟ وہ دانیال ملک جس پر تھوکنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا، وہ گرایا۔ میری مجبوری؟ وہ ممنائی ہوں مجبوری؟ اگر اب کوئی مجبوری آ گئی تو خود کو بیچنے چل دو گی کیا؟ ذرار پلیز میرے بال چھوڑیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سوچا تھا مگر کیا نہیں۔ وہ آنسو بہاتی کپ کپاتی آواز میں بول رہی تھی۔ کیوں سوچا غلط؟ ہوں، اتنا گر گئی تھی جو اتنا گندا سوچا تم نے اور اس پر عمل بھی کرنے چلی تھی۔ ذرار اس کے بالوں کو جھٹکا دیا جس پر ابیہ کی چیخیں بلند ہوئی۔ چھوڑو مجھے، تم جنگلی ہو پورے، وحشی انسان، میری مرضی میں جو بھی کرتی۔ تمہیں اتنی تکلیف تھی تو پیچھے کیوں بھاگے آئے چیک دینے؟ میں بھیک مانگتی یا خود کو بیچتی؟ تمہیں کیا مسئلہ؟ وہ کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ ذرار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ، اس کے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ، اس کے آنسوؤں کی لڑی سب بغور دیکھ رہا تھا۔ واٹ از دس ذرار شاہ؟ وہ خود سے سوال پوچھ رہا تھا۔ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ تم تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اب خود ہی اس نازک سی لڑکی کو اتنی بری طرح رلا رہے ہو، اسے بھی سنبل کے کیے کی سزا دے رہے ہو، کیوں؟ اس نے خود کو ملامت کر کر جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ابیہ کے بال چھوڑ دیے۔ ابیہ بال آزاد ہونے پر روتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پیچھے سے آواز آئی، آئی ایم سوری۔ وہ شاکڈ تھی، ابھی مجھے مارنے کے در پر تھا اور ابھی سوری کہہ رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی پیچھے مڑی۔ تم پاگل ہو ذرار شاہ، اسی لیے وہ رکی۔ میری طرف مت آنا ورنہ… وہ ذرار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے مڑتی، ہینڈل پکڑ کر کھولنے والی تھی جب اس کے ہاتھ پر ذرار کا بھاری ہاتھ آ پڑا۔ ابیہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹتی یا پھر کچھ کہہ پاتی۔ وہ اس کے تیوروں سے ڈرتی کپ کپا رہی تھی۔ ذرار اس کی کپ کپاہٹ محسوس کر چکا تھا، اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میں پاگل ہوں؟ پوچھا گیا۔ نہیں۔ وہ گھبرائی۔ ابھی کہا تم نے، میرے منہ سے نکل گیا سوری۔ کان پکڑ کر سوری کرو۔ ذرار کا پہلی دفعہ ایسی لڑکی سے پالا پڑا جو بیک وقت ڈرپوک بھی تھی اور بہادر بھی، اسی لیے اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسے کان پکڑ کر وہ ہکلائی۔ یس، کان پکڑ کر۔ ذرار نے اس کی بیچاری سی شکل پر ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ جی جی سوری۔ ابیہ واقعی بچوں کے انداز میں کان پکڑ کر سوری کی۔ اب ذرار کی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے بھرپور سمائل سے اس کے کان پکڑے دیکھا۔ سو سویٹ آف یو۔ وہ ہنسا۔ ابیہ اسے ہنستا دیکھ کر آپے سے باہر ہوئی۔ یو ایڈیٹ، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ اس کا کالر دبوچ چکی تھی۔ ہوں، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ ذرار نے اپنے کالر پر موجود اس کے ہاتھ تھامے۔ چھوڑو چھوڑو میرے ہاتھ۔ وہ چلائی۔ نہ چھوڑو تو؟ چیلنج کیا گیا۔ میں ابھی اماں جان کو بتاتی ہوں جا کر، ابیہ نے دھمکی دی۔ میں جانے دوں گا تو بتاؤ گی جا کر؟ ذرار چھوڑو میرا ہاتھ۔ ابیہ مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ بھی پورا ڈھیٹ تھا۔ میں کوئی بچی وچی نہیں ہوں، میرے ہاتھ چھوڑو ذرا، ابھی بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا ہوں میں۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کا سوچا تھا
میں نے، مگر تم نے ان 20 منٹ میں میرا ارادہ بدل دیا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے اپنی ٹکر کے لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اچھے گزرے گی ہماری۔ کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب جھکا۔ میرا خیال ہرگز نیک نہیں، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں کل ہی اماں جان اور ماموں کے ساتھ چلی جاؤں گی واپس۔ کل جاؤ گی؟ آج تو یہیں ہونا؟ زرار آنکھ دباتا جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اسے، اور خود پر خود ہی حیران بھی تھا۔ زرار پلیز مجھے جانے دیں، میں نہیں بتاؤں گی جا کر آپ نے مجھے مارا ہے، میں نے تمہیں۔ مگر کب؟ زرار کو اسی کی بات پر جھٹکا پڑا۔ ابھی آپ نے میرے بال کھینچے میرے، وہ بھی جنگلیوں کی طرح، اسے مارنا ہی کہتے ہیں۔ اوکے، آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر تم کمرے سے نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کل واپس حویلی جاؤ گی۔ اگر منظور ہے تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں جاؤں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ آج کے بعد مجھ سے بدتمیزی کی، یا پھر مجھے مارنے کی کوشش کی، یا پھر کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالا، یا پھر مجھے اس کلب والی بات پر ٹارچر کیا، یا پھر اوف کتنے یا پھر آئیں گے ابھی۔ وہ تھکا۔ لگتا ہے آپ کو میری شرطیں منظور نہیں۔ او کم آن بیبی، کہو میں سن رہا ہوں۔ خبردار جو مجھے بیبی، شیبی یا کسی اور لقب سے پکارا، مجھے پسند نہیں انگریزوں کے یہ چیپ القاب۔ اوف، مجھے اتنی گاڑی اردو نہیں آتی محترم، آپ اپنا یا پھر کنٹینیو کریں پلیز۔ بس اتنے ہی تھے؟ ابیہ کندھے اکچاتی ہوئی بولی۔ تو پھر مجھے آگے جانے دیں اور میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اوکے، زرار نے سر ہلا کر ہاتھ آزاد کیے۔ ابیہ اپنی سلطنت پر پاؤں رکھتی آگے بڑھی۔ زرار اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بڑی شان سے بیڈ کے دائیں جانب لیٹی اور کمبل اوڑھ لیا، یا پھر مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ وہ بلند آواز میں ایک اور شرط بتاتی کمبل میں گم ہو گئی۔ زرار اس کی بات پر بے اختیار مسکرایا۔ کیا بات ہے زرار شاہ، آج تو بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے۔ وہ خود کو شرمندہ کرتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔